بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، یہودی کبھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، مگر تکبر، فرعونیت اور شرک نے اس قوم کی بدبختی پر مہر لگا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ ناظرین، یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ یہودی مذہب میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا اور بنی اسرائیل کو سب سے برتر ماننا ضروری ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بنیادی عقائد ہیں۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھزم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہے۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد صرف 1 کروڑ 40 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں جو یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دراصل دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اسی لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت قوموں سے برتر و اعلیٰ جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت بھیجی ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے، جو چاہو پوچھو، مگر وعدہ کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لوگے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور یہ عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح
اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ ناظرین، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شپ کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے، اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل امین ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، مگر چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اسی لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابع داری اور تصدیق کرتے۔ ناظرین، اسی بات پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام معتبر ترین فرشتہ ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ ناظرین، یہودی انتہائی چالاک اور شاطر قوم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں یہودیوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کر کے آسمان سے اتارا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جو پہلے ہی کسی شخص کو آسمان سے اترتا دیکھ چکے ہوں گے وہ ان پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں ٹیکنالوجی سے آسمان پر یہودیوں نے ایک پورا شہر دکھایا ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تاکہ یہ اپنا مقصد اور مذہب بچا سکیں، اور ادھر مسلمانوں کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ جذبہ، اگر ہے تو صرف فرقہ واریت میں پڑنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اور اگر ان باتوں سے باز نہ آیا گیا تو یاد رکھیے مسلمانوں کو ہر طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہم آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور یہ ہمارا نام تک مٹا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔